نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے دوستوں نے قواعد عملیات کے اوپر بات کی، تو چلو ہم اس کے اوپر بات شروع کی۔ 3 سے 4 ویڈیوز آئی جن کو کافی پذیرائی ملی۔ میرے گروپس کے لوگوں نے کہا کہ بہت فائدہ مل رہا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو جو سب سے زیادہ ڈیمانڈ ان دنوں میں آئی ہے وہ ہے کہ یار اسیب کے اوپر بات کریں، جنات کے اوپر بات کریں۔ تو چلیں جی، اللہ رب الکریم آسانی والا معاملہ فرمائے۔ سب سے پہلے ہم جنات اور ان کے گروہوں کے اوپر بات کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، ایک گروپ نہیں 50 ایسے گروپس ہیں جن میں مجھے پرسنل میں لوگ میسیج کرتے ہیں کہ ہم جنات کا علاج کرتے ہیں، کامیاب نہیں ہوتا، تو پلیز آپ ہمیں یہ عملیات بھی بتائیں اور بیس سے چلائیں کہ جنات کس طریقے سے ان کو گرفت کرنا ہے، کیا معاملہ ہے، کیسے کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے جنات کی اصل کو سمجھنا ہوگا، ان کی قسموں کو سمجھنا ہوگا، جو کہ بہت ہی ضروری بات ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جن۔ میرے خیال میں لکھنے کی ضرورت نہیں۔ اہل عرب ان کو کیا کہتے ہیں؟ اہل عرب عذرا لغت یعنی لغت کے لحاظ سے جن اس چیز کو کہتے ہیں جو نظر نہ آئے، یعنی پوشیدہ۔ اس طرح کوئی ایسا وقت تھا جس میں اہلیان عرب جو تھے یہ فرشتوں کو بھی جنات مانا کرتے تھے، اور یہودیوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانا کرتے تھے۔ یہودیوں سے مراد کے کفار، جو کفار مکہ تھے، ان میں معاملات چلے جاتے ہیں، یعنی صابئین، مختلف بے دین لوگ، تو ان لوگوں کا یہ ایمان تھا۔ تو جن پوشیدہ چیز کو کہتے ہیں جن۔ ہم جس کو بہشت کہتے ہیں، ہم جس کو بہشت کہتے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی، اس لیے لغت میں اس کو بھی جنت کہتے ہیں۔ ایک سمپل سی میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتا دی ہے، بہت زیادہ پیچیدگیوں میں جانے کی ضرورت نہیں، علمی دھاگ جمانے کی ضرورت نہیں۔ بات وہ کی جائے جو عام فہم ہو، جو ضرورت کے لیے استعمال ہو، اور ضرورت کے وقت انسان اس کو چیز کو سمجھے اور آگے چلے۔ اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ صلاح کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق جس کو ہم جنات کہتے ہیں، اس کا نام جن ہے، اور اب دیکھا جائے کہ اس کو قدرت نے آگ کے شعلوں سے پیدا فرمایا ہے۔ آگ کے شعلوں سے اللہ رب الکریم نے یہ پیدا فرمایا، اور اپنے مادہ لطافت کے اعتبار سے ایسی قوت رکھتے ہیں کہ وہ کسی بھی شکل کو اختیار کر جاتے ہیں، یعنی کسی بھی شکل کو اختیار کر جاتے ہیں۔ وہ کیسے کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز وہ بھی ہم آگے ذکر کرتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ بات بھی سمجھ آ گئی۔ اب آگ کے شعلوں سے بنایا، وہ کہتے ہیں نا آتشی، بادی، آبی، خاکی، یہ معاملات تے۔ اب اس میں اب بات کروں گا تو سوالات کے اوپر بات آئے گی کہ عنصر ثلاثہ من، تو عنصر ثلاثہ کا جو فیض آتا ہے مجھے اس سلسلے نقش ہوئے، میں الفاظ غلط بول کے عنصر ثلاثہ من نہیں، فیض میں عائد ذات بے چون بعناصر ثلاثہ بلطیفہ قالبیہ من۔
تو اس میں اب اگر ہم دیکھا جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ اب مجھے پتہ ہے کہ یہ سوال بھی اٹھے گا میرے سامنے کہ یہ انسان کے قلبیہ کے اندر اس کا فیض کیسے آتا ہے۔ تو وہ عناصر کی بات ہے، وہ ایک مخلوق کی بات نہیں، وہ عناصر کی بات ہے۔ وہ صوفیزم کے اندر جب بات ہم کریں گے تو وہ اس معاملے کی بات ہے۔ تو صوفیزم کی بات ہم سے وہی بندہ کر سکتا ہے جو ہمارے سلسلے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یا کوئی سلاسل اربعہ میں سے کسی بھی سلسلے جس کا تعلق ہے وہ اپنا سوال کر سکتا ہے، ہم انشاءاللہ بتائیں گے۔ اگلا ہمارا معاملات ہے جنات کی پیدائش اور سرکشی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 1.25 لاکھ برس پہلے اللہ رب الکریم نے جنات کو پیدا کر کے زمین پہ آباد کیا تھا۔ اب لوگ کہیں کہ اس کی احادیث سے ہمیں ثبوت دکھاؤ، تو وہاں بھی موجود ہے، لیکن میں فن عملیات کی بات کر رہا ہوں، میں کسی بحث کی بات نہیں کر رہا۔ بہت سارے دوست ایسے ہیں جو کہ بات کر جاتے ہیں کہ یہ یہاں پہ غلطی ہے، جب بات ان کے سامنے آ کے ہوتی ہے تو ہاں بھی کہاں غلطی ہے بتاؤ، اس کو درست کر دو، تو درست نہیں کرتے، پھر نہیں آپ سمجھائیں ہمیں، تو جب سمجھاتے ہیں تو پھر وہ معذرت کر لیتے ہیں۔ کوئی بھی بندہ حرف آخر نہیں ہوتا۔ میں اپنے موضوع کے اوپر رہتا ہوں، زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں اپنے موضوع کے اندر۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 1.25 لاکھ برس پہلے اللہ رب الکریم نے ان جنات کو زمین پر پیدا فرما کر آباد کیا، اور ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ رب الکریم نے آسمان پر رہنے والے جو جن تھے ان کو سرکوبی کا حکم دیا۔ ان کی اس لشکر کا امیر ابلیس تھا، عزازیل تھا، اس لشکر کا امیر عزازیل تھا جو اللہ رب الکریم نے آسمان پہ رہنے والوں کے نیچے بھیجے تھے۔ اس نے زمین پر آتے ہی قتل عام شروع کیا۔ جنات جان بچانے کے خوف سے مطلب ویرانوں، کھنڈروں میں، گھنے پیڑوں وغیرہ میں چھپ گئے۔ بعد میں جب ابلیس نے بھی مطلب سرکوبی ان کی کرنے کے بعد، یعنی وہ پھر سرکشی کے اوپر جب اترا ہے تو اس کو اللہ رب الکریم نے آسمان بدر کیا، تو اس نے بھی ادھر چھپے ہوئے جنات میں سے باطل عقیدوں کو جنات کو اپنا ساتھی بنا لیا۔ یہ بات میرے خیال میں سمجھ آ گئی ہے کہ جنات کی پیدائش تھی اللہ رب الکریم نے حضرت آدم علیہ السلام سے 1.25 لاکھ سال قبل ان کو مطلب زمین کے اوپر پیدا کر کے زمین پہ بسایا تھا۔ سرکوبی کی وجہ سے جو چھپ گئے تھے تو عزازیل کو امیر بنا کے بھیجا تھا، اور اس نے یہ معاملات سارے کیے، اور بعد میں جب اس نے لعنت کا ٹوک اپنے گلے میں ڈالا تو یہ معاملات آ گئے۔ اب اگلی بات، جن اور شیطان، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہاں سے بات اگر آپ لوگ میرے بھائی بیس سے سمجھتے چلیں گے تو انشاءاللہ العزیز میرے اللہ نے چاہا تو آپ کو ان کا علاج کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ اب یہاں پہ میں لکھتا چلوں، یہ میں نے ایک نام لکھ دیا آپ کے سامنے۔ حضرت محمد بن کعب سے روایت ہے کہ جب ہم ایک چیز کے اوپر توجہ کرتے ہیں نا تو ہم اس کے اوپر تحقیق کرتے ہیں، اور اس کی تنقید کے بھی کئی پہلو نکلتے ہیں، تحقیق بھی ہے، تنقید بھی ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہی چلیں گی۔ تو ان سے روایت ہے کہ جن اور شیطان اصل کے اعتبار سے ایک ہی کچھ ہے، مگر جو ایماندار ہیں اسے جن کہتے ہیں، جو ایماندار ہے اسے جن کہتے ہیں، اور جو کفار، بد کردار اور ان چیزوں کے زمرے میں چلا جاتا ہے اس کو ہم شیطان کہتے ہیں۔ یہ بات بھی میرے بھائی اور دوستوں کے سامنے کلیئر ہو گئی۔ یہ کیونکہ میرا یہ جو قواعد عملیات اور لرننگ گروپ ہے وہ بالکل نئے لوگوں کا گروپ ہے، اس میں تجربہ کار اساتذہ بھی شامل ہیں، لیکن وہ خاموش سے مطلب بیٹھے ہیں، میں ان کو بولتا بھی ہوں تو بات کر دیتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں
جنات کے مذاہب جو انسانوں کی طرح یہ بھی مختلف ہیں۔ جنات کے جو مذاہب ہیں، انسان جس طرح کرسچن ہیں، ہندو ہیں، یہودی ہیں، مسلمان ہیں، اس طرح ان کے بھی مختلف مذہب ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی، تو چشتی سلسلے کے سرخیل اولیاء میں سے ان کا نام ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح انسانوں کے مختلف مذاہب ہیں، جس طرح انسانوں کے مذاہب ہیں مختلف، جنات کے بھی مختلف مذاہب ہیں اور ان سے یہ تعلق رکھتے ہیں۔ جنات مسلمان بھی ہیں، اب یہاں پہ لکھتا چلوں، مسلمان بھی ہیں، یہ ہندو بھی ہیں، یہ یہودی بھی ہیں، ان کا تعلق قدریہ مذہب سے بھی ہے، مرہبیہ بھی ہیں، اچھا رافضی بھی ہیں۔ اب ان میں اگر ہم بات کریں تو یہ ہمارے سامنے مختلف مذاہب آ رہے ہیں جن کا انسانوں کا بھی تعلق ہوتا ہے۔ مجوسی بھی ہیں، ستارہ پرست بھی ہیں، آتش تو کیونکہ یہ ان کے خود ہے تو ان کے اندر اپنے طاغوت بھی موجود ہیں۔ اچھا سورج پرست بھی ہیں۔ اس طرح مطلب مختلف مذاہب کے ساتھ جنات کا تعلق ہے۔ میرے خیال میں یہ بات بھی کلیئر ہو گئی ہے، جنات کے مذاہب کے بارے میں بھی میرے بھائیوں کو، میرے دوستوں کو کلیئر ہو گیا۔ اب یہ شکلیں کیسے بدلتے ہیں اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، تو ایک ہیڈنگ میں دیتا ہوں، جنات انسان کی روح ہوائی کی طرح لطیف ہے۔ انسان چاہ کے شکل تو نہیں بدل سکتا، لیکن انسان کی روح ایک لطیف چیز ہے۔ جنات کا جو ظاہری وجود ہے، جنات کا ظاہری وجود، اب غور فرمائیے گا، جنات کا جو ظاہری وجود ہے یہ انسانی جسم کی روح کی طرح مطلب لطیف ہے، یعنی ہوا ہے نا، روح بھی ہوائی ایک چیز ہو تو روح کے ساتھ اختلاط سے اصل کی جو لطافت ہے نا وہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ ان کا جسم مختلف شکلیں اختیار کر سکتا ہے۔ ظاہری جسم کی بات کریں تو یہ خوف اور گھبراہٹ کے عالم میں یا مسرت کے موقع پر انسان میں بھی ہم نے مشاہدہ کیا کہ مطلب اس کی کیفیات بدل جاتی ہیں، بل یہ مخلوق کبھی بھی اصل صورت پر باقی رہ کر مساموں اور رگوں کے اندر داخل ہو سکتی ہے، انسان کے وجود میں داخل ہو سکتی ہے، ہو کر تغیرات کا باعث بن سکتی ہے، اور کبھی کثیف وجود بھی اختیار کر کے اچھی بری اور ہولناک شکلوں میں بھی آمنے سامنے آ سکتی ہے۔ یعنی کسی بھی کیفیت میں یہ لطافت لے کے انسان کے وجود میں حلول یعنی پینیٹریشن۔ لے سکتی ہے، اور کثافت کے زمرے میں جائیں تو یہ خوفناک ہولناک کسی شکل میں بھی آ جاتی ہے۔ حیدر بیٹا باہر چلے جاؤ، میں کوئی ضروری کام کروں، پلیز باہر چلے جائیں۔ یہ میرے خیال میں یہاں تک بات ظاہر ہوگی۔ اب ایک نام یہاں پہ میں لکھوں گا، ابن الحاج الطلمسانی المغربی۔ یہ تحریر فرماتے ہیں کہ یوں تو جنات کی بہت سی اقسام ہیں، لیکن جنات کے 70 سے زیادہ گروہ ہیں۔
جنات کے 70 سے زیادہ گروہ ہیں جو کہ مشہور ہیں. جو اصل ہے وہ تو میرا اللہ ہی جانتا ہے، جس کے ہر گروہ میں سے آگے، ایک منٹ یہ اسکرین سے باہر چلا گیا، 70,000 قبیلے ہیں. یعنی کہ جنات کے 70 سے مطلب زیادہ گروہ ہیں، 71 ہیں 72 ہیں، یہ تو ہم نہیں لکھ سکتے. 70 سے زیادہ گروہ لکھے ہیں اساتذہ عملیات نے، اور اس میں سے ہر گروہ کے 70,000 قبیلے ہیں، اور ہر قبیلے کے 70,000 خاندان ہیں. میرے خیال میں یہاں کے آ کے آپ کو بات سمجھ آ گئی. اور اگر آسمان سے ایک سوئی بھی گرائی جائے تو انہی کی کسی چیز کے اوپر گرے گی. چنانچہ آپ اس میں تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کیا گیا ہے، افاریت. تو یہ چشموں اور غاروں میں رہتی ہیں. یہ تھوڑی توجہ طلب بات ہے. اب شیاطین گھروں میں رہتے ہیں. کن گھروں میں رہتے ہیں یہ بھی بات اب غور کریے. اور مسلمانوں کی قبروں میں رہتے ہیں. اس کا مطلب ہے جو گھر قبرستانوں کے نزدیک ہوتے ہیں ان کے اندر رہتے ہیں. اب کوئی اس چیز سے اتفاق نہ کرے تو نہ کرے، لیکن اساتذہ عملیات نے جو چیزیں مرتب کی ہیں میں آپ کے سامنے وہ پیش کر رہا ہوں. اور میرے بھی یہ بہت سارے تجربات ہیں، مجھے 30 سال ہو گئے ان چیزوں سے کھیلتے ہوئے. تو ہر چیز سے میرا متفق ہونا ضروری نہیں، اور میری ہر چیز سے عاملین کا متفق ہونا ضروری نہیں. کسی کا کوئی تجربہ ہے، کسی کا کوئی تجربہ ہے، بس اختلاف کسی سے نہیں ہے. یعنی انسانوں کے قبرستانوں کے پاس جو گھر ہوتے ہیں یہ ان میں رہتے ہیں. اور اگلا بات ہے طاغوت، یا ایک ہی ماخذ ہے ان لفظوں کا. پچھلے دنوں میں ایک لفظ طاغوت اٹھا اور کہا جی یہ کبھی پہلے کسی نے نہیں سنا. بھائی کیوں نہیں سنا؟ ہمارا تو روز کا معمول ہے ان چیزوں کے ساتھ متھا لگانا. اور علماء کرام بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ طاغوت سے کیا مراد ہے. لوگوں نے کہا علماء جانتے نہیں. کیوں نہیں جانتے ہمارے علماء الحمدللہ. اب ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں. یہ خون کے پاس رہتے ہیں. بس جب زمین پر خون گرتا ہے یہ فوراً لمحوں کے اندر وہاں پہ حاضر ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ ایک قطرہ بھی گرتا ہے تو بڑی تیزی کے ساتھ یہ وہاں پہ آ کے پہنچتے ہیں. اور ان کا جو رہائش ہے وہ زیادہ ذبح خانوں کے پاس ہوتی ہے. یہ جی آپ کے سامنے بات پیش کر دی جاتی. اور ہوا کی تو کچھ اصل ہے ہی نہیں، وہ تو کسی نے دیکھی نہیں. ہوا کبھی کسی نے دیکھی ہے؟ اور بعض جنات جو آتے ہیں وہ ہواؤں میں رہتے ہیں. اب ہواؤں میں رہتے ہیں، وہاں پھرتے ہیں، گھومتے ہیں، اڑتے ہیں. اور بعض آگ کے نزدیک رہتے ہیں. اب میں یہ لکھتا چلوں تاکہ سمجھ آ جائے. ہواؤں میں بعض آگ کے قریب رہتے ہیں، اور بعض ایسے جنات ہیں جو بڑے درختوں کے پاس رہتے ہیں. جس طرح کہ میں نے بتایا کہ وہ جو ان کی سرکوبی کے لیے عزازیل کو لشکر دے کے بھیجا تو جو معاملات ہوئے وہ بھی آپ کے سامنے. اور بعض جو ہوتے ہیں وہ باغوں میں گھس جاتے ہیں. یہ بات تھوڑی توجہ طلب ہے اگر غور کیا جائے. بعض نہیں باہر نکل گیا. پہاڑوں اور غاروں میں رہتے ہیں، کھنڈروں میں رہتے ہیں. اور ان میں سے اکثر ایسے ہوتے ہیں جو مردوں اور عورتوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. بات سمجھ لیجیے گا. افاریت میں سے بعض ایسے جنات ہوتے ہیں جو عورتوں کے ساتھ ہم بستری یعنی کہ زنا کرتے ہیں. تو اب جو عاملین تو جنات کا علاج کرنا جانتے ہیں ان کے سامنے تو یہ معاملات روز ہوتے ہوں گے بھیا کہ یہ جو معاملات زنا کا جنات کا معاملہ ہم نے تو اتنا اس کا علاج کیا ہے کہ ایک 9 سال کی بچی تھی اس کو بھی مطلب شرعی عذر پیش آتا تھا، یعنی نماز نہیں وہ پڑھ سکتی تھی اور
چلو ٹھیک ہے وہ تو ہم نے مانا، لیکن وہ اتنا ہوتا تھا جیسے کہ کچھ 4 بکرے ذبح کر دیے۔ اور بعض مطلب یہ ہے کہ ہم بستری کرتے ہیں، بعض ہم بستری کو پسند کرتے ہیں اور کہ عورت ان کی بیوی ہو جائے۔ اب یہ جو معاملہ ہے کہ عورت کے ساتھ نکاح کرنا یا بیوی بنانا، یہ ایسے معاملہ یہ شرعاً جائز ہے، یعنی میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ایک فنی بات اپنے بھائیوں کی بارگاہ میں کر رہا ہوں، فنی بات کہ یہ عورت کو اپنی بیوی بنانا پسند کرتے ہیں۔ اور بعض ایسے ان میں سے جنات ہوتے ہیں جو کہ انسان کے اعضاء کو بیکار کر دیتے ہیں، یعنی نس بیکار ہو گیا، عورت کے اندر مطلب مرد کی خواہش ختم ہو گئی، تو یہ معاملات ہیں۔ اب ہم ان کے نوع کے اعتبار سے ان کی اقسام کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ تو اب میں ان کے نام لکھتا جاتا ہوں، آپ اب اس کے اوپر توجہ فرمائیں، میرے پاس اسکرین میں بورڈ کم ہے۔ اصحاب العیون، یار یہ نا والقحوف ایک قسم لکھیے۔ یہ بھائی میرے چشموں اور غاروں میں رہتے ہیں، چشموں اور غاروں میں رہتے ہیں۔ نمبر 2، اصحاب مقابر، قبرستانوں اور مقبروں میں رہتے ہیں۔ قبرستانوں اور مقبروں میں رہتے ہیں۔ اوہو یہ دال ہے۔ ذبح خانوں میں اور خون کے قریب رہتے ہیں۔ لے جی خون۔ 3، چوتھی قسم، یہ ہواؤں پر سوار رہنے والے ہیں، اور ان کی مزید آگے 3 اقسام ہیں۔ کتنی اقسام ہیں ہواؤں پہ سوار رہنے کی؟ 3۔ اچھا یہ تھوڑا غور کر لیں۔ پہلی قسم جس کو بنو کیان کہتے ہیں، اور دوسری قسم، 3 قسمیں تو لکھی نا، یہ پہلی تھی، اب دوسری قسم کے اوپر آتے ہیں۔ اب یہ جو دوسری قسم ہے یہ ان کی یہ ان کے تابع ہوتی ہے، ضوابع کے تابع ہوتی ہے۔ اب اس کی ہم تیسری قسم کہتے ہیں، ان کو ہم اب ان کا یہ نام ہے بھائی اصحاب سرا۔ تو یہ 4 اقسام ابھی تک میں آپ کی بارگاہ میں بیان کر چکا ہوں۔ 5ویں قسم کے اوپر چلتے ہیں میرے بھائی، اصحاب النار۔ نام سے جیسا کہ واضح ہے یہ آگ کے قریب رہتے ہیں۔ 6ٹھی قسم، لے جی، انسانوں کی صورت میں ان کے وجودوں میں بھی داخل ہو جاتے ہیں، یعنی حلول کر جاتے ہیں۔ جب حلول کریں گے تو پھر کثیف بن کے کریں گے، لیکن لطیف بن کے کریں گے، لیکن کثافت کے اندر رہتے ہوئے یہ انسانوں کی آبادیوں میں آ جاتے ہیں، یعنی ان کے انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، بعض اوقات یہ معاملات بھی کر جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، بعض اوقات یہ قرآن پڑھنے آ جاتے ہیں مدارس کے اندر، بہت سارے عام واقعات ہیں یہ۔ اچھا اب 7ویں، اصحاب الاشجار، یہ درختوں پر رہتے ہیں۔ وہ سنا ہے نا کہ درخت کاٹا تو گھر میں جنات ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پھر کسی بزرگ کو بلایا پھر اس نے واپس کیے، تو یہ درختوں کے اوپر رہنے والے ہیں۔ غور طلب بات، اصحاب السوق، اوہو العلیق،
یہ خاردار درختوں اور جھاڑیوں پر رہتے ہیں۔ خاردار درختوں، بعض آپ نے اعمال سنے ہوں گے کہ یہ تعویذ جو ہے اس کو خاردار جھاڑیوں کے اندر دفن کرنا ہے۔ خاردار درخت، جھاڑیاں، یہ چیزیں نوٹ فرما لیجیے۔ نیکسٹ چلتے ہیں 9۔ یہ باطن و توئے والا نہیں ہے، یہ اسی طرح ہی لکھیں گے۔ یہ باغوں میں رہتے ہیں اور انہیں اسنامس بام اسلام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ نمبر 10، یہاں سے دیکھ کے لکھنا کافی مشکل ہے نا اسکرین کے اندر۔ آئی تھنک یہ پورا ہو گیا، آگے سٹینڈ آ گیا۔ نمبر 10، بلند پہاڑوں کے اوپر رہتے ہیں، بلند پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہتے ہیں۔ نمبر 11، یہ وہ جنات ہیں جو عورتوں لڑکیوں کے ساتھ زنا کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہ مردوں کے ساتھ بھی زنا کرتے ہیں، اور ان کی جو فیمیلز ہوتی ہیں وہ مردوں سے زنا کرواتی ہیں۔ یہ میں جنات کی اس چیز کے اوپر باقاعدہ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں۔ نمبر 12، یہ ایسے جنات کا گروہ کچھ زنا نہیں کرتے بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم نکاح میں لے لیں چیز کو، کسی عورت کو نکاح کے اندر لے لیں۔ نکاح میں لینا جائز ہے یا نہیں وہ ایک الگ بات ہے، ہمارے مسلکوں میں، ہمارے مذہب میں تو یہ چیزیں اب بحث کے اوپر پڑ جائیں گے تو ایک نئی لمبی اور بڑی چوڑی بحث چل پڑے گی۔ اب آخری 13ویں قسم، جس کا نام آپ کے سامنے لکھے جاتا ہوں۔ یہ وجود میں نقص پیدا کرتے ہیں، کسی کے وجود کے کسی حصے کو یہ لوگ مفلوج کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے علاج کروائے لیکن مرد عورت پہ قادر نہیں ہوتا، قابل ہی نہیں ہوتا۔ بہت سارے علاج کروائے لیکن بیوی اس قابل نہیں ہے کہ شوہر اس سے مل سکے، یا کسی کا بازو بیکار کر دیا۔ آپ نے بڑے سارے ایسے معاملات دیکھے ہوں گے کہ بازو بیکار ہو گیا اور ڈاکٹر سال ہو گئے علاج کر رہے ہیں لیکن وہ نہیں کر پاتے۔ تو اس قسم کے جو جنات ہوتے ہیں وہ انسان کی اور جانوروں کے بھی مطلب اعضاء کو بیکار کر دیتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ایک چیز میں نے دیکھی تھی، اچھا وہ تو ایک بات ہی اور تھی، وہ یہ چیز اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتی۔ وہ ایک فیمیل تھی اور ایک گائے کھڑی ہوئی تھی، اس نے اوپر سے ہاتھ مار کے اس کی کمر توڑ دی تھی۔ تو اس طریقے سے یہ معاملات ہیں۔ اچھا، اب مذاہب کے اعتبار سے جو بات ہے وہ ہم بعد میں کریں گے۔ میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ہم سے جو دوست علاج کروانا چاہے اس نمبر کے اوپر واٹس ایپ بھی ہے، واٹس ایپ کے ساتھ ساتھ میرے پاس یہ نمبر ہوتا ہے، اور جو دوست فون کرتے ہیں یا مطلب واٹس ایپ کرتے کہتے ہیں ابھی جواب دے دیں، اور پھر کہتے ہیں بھائی 6 گھنٹے ہو گئے مجھے میسج کیا ابھی تک جواب نہیں ملا، تو آپ سے عرض ہے کہ 900 ہزار 2,000 میسیجز لگے ہوتے ہیں۔ ذائچے آن لائن ہم نہیں پڑھتے، نہ ذائچہ پڑھنے کے لیے کوئی بھیجا کرے۔ ہر چیز اللہ رب الکریم کی رضا کے لیے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔